السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ہمارے رمضان المبارک کورس کا آج تیسرا سبق ہے۔ آج کے سبق میں سب سے پہلی چیز ہے چند ایک وہ مسائل جن کا تعلق رمضان المبارک کے صبح کے کھانے کے ساتھ ہے، جسے سحری کہا جاتا ہے۔ روزہ رکھنے کے لیے جو کھانا کھایا جاتا ہے اسے سحری کہتے ہیں، اور روزہ کھولنے کے وقت جو چیز کھائی اور پی جاتی ہے اسے افطاری کہتے ہیں۔ شریعت مطہرہ میں روزے دار کے لیے سحری کرنا، صبح کا کھانا کھانا، یہ سنت ہے۔ سحر رات کے آخری چھٹے حصے کو کہتے ہیں۔ رات کے اگر 6 حصے کر دیے جائیں، 6 گھنٹے بنا دیے جائیں، تو جو آخری گھنٹہ ہوگا اسے سحر کہا جاتا ہے۔ سحری کے کھانے میں تاخیر کرنا یہ مسنون ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے انبیاء کرام علیہ والسلام کا طریقہ تمام انبیاء کرام علیہ والسلام کی سنت فرمایا ہے۔ ثلاث من اخلاق الانبیاء، 3 چیزیں ایسی ہیں جو انبیاء کرام علیہ والسلام کی عادات رہی ہیں۔ ان میں سے ایک چیز ہے سحری میں تاخیر کرنا۔ لیکن تاخیر کا معنی یہ نہیں ہے کہ سحری کا وقت ختم ہو جائے، ختم ہونے کے بعد بھی بندہ کھاتا رہے، بلکہ تاخیر کا معنی یہ ہے کہ آخری 20 منٹ، 25 منٹ، آدھا گھنٹہ اس میں سحری کی جائے، اور سحری کے وقت سے 2 منٹ پہلے، 1 منٹ پہلے احتیاطاً بندے کو کھانا پینا چھوڑ دینا چاہیے۔ اس میں اتنا تاخیر کرنا کہ اذان فجر کا وقت بالکل قریب آ جائے، یہ مناسب نہیں ہے۔ بعض لوگ اس موقع پر ایک غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ سحری اذان فجر تک کی جا سکتی ہے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ قرآن کریم کی صراحتاً اس پر آیت موجود ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 187۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ رمضان المبارک کی راتوں میں کھانے پینے کی اجازت طلوع فجر تک، یعنی صبح صادق تک ہے۔ تو اس آیت کریمہ نے صراحتاً بتا دیا کہ کھانے اور پینے کی حد، آخری وقت، وہ طلوع فجر ہے، جسے صبح صادق کہا جاتا ہے۔ تو رمضان المبارک کے دنوں میں سحری کرنا، اس میں آخری وقت تک تاخیر کرنا یہ مسنون ہے، لیکن اتنی زیادہ تاخیر کہ سحری کا وقت ختم ہو جائے، اذان فجر کا وقت قریب ہو جائے، یہ جائز نہیں ہے، روزہ خراب کرنے والی بات ہے۔ اس موقع پر ایک روایت کو بھی پیش کیا جاتا ہے، صحیح مسلم کے اندر ایک روایت موجود ہے، بلکہ مستدرک کے حاکم کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا سمع احدکم النداء والاناء علی یدہ، اگر کوئی آدمی کھانے پینے کے لیے چیز لے کر بیٹھا ہو، کھا رہا ہو، پی رہا ہو، اور اس کے کانوں میں اذان کی آواز پڑ جائے، فلا یزعه حتی یقضی حاجتہ منه، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، تو آپ نے فرمایا کہ وہ اپنا کھانا پینا مکمل کرے، جب تک مکمل نہ کرے تو وہ اپنا کھانا پینا نہ چھوڑے۔ اس روایت کی بنیاد پر بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فجر کی اذان تک بھی کھایا پیا جا سکتا ہے، بلکہ اذان کے دوران بھی جو چیز کھانے پینے کی موجود ہو اس کو کھانے میں حرج نہیں ہے۔ بات سمجھ لیں گے، کسی بھی روایت کو سمجھنے کے لیے، کسی بھی حدیث مبارک کو سمجھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس مسئلے سے متعلق تمام احادیث کو سامنے رکھا جائے۔ کسی بھی مسئلہ کو سمجھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس مسئلہ کے بارے میں جتنی روایات ہیں ان تمام روایات کو سامنے رکھا جائے۔ بسا اوقات ایک روایت میں اختصار ہوتا ہے، مختصر ہوتی ہے، دوسری روایت میں اس کی وضاحت اور تفصیل موجود ہوتی ہے۔ اب یہ جو حدیث مبارک ہے کہ جب کسی بندے کے کھانے پینے کے دوران اذان ہو جائے تو وہ کھاتا پیتا رہے، کھانا پینا نہ چھوڑے، اس کا مطلب کیا ہے
اس بارے میں ایک تفصیلی روایت مسلم شریف میں موجود ہے، حدیث نمبر 1092 1092۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں، فرماتے کان علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مؤذنانی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں دو مؤذن تھے جو اذان دیا کرتے تھے، بلال وابن ام مکتوم، ایک حضرت بلال اور دوسرے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بلالا یؤذن بلیل، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت بلال یہ رات کے وقت اذان دے دیتے ہیں، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا، تم کھاتے اور پیتے رہا کرو، حتیٰ یؤذن ابن ام مکتوم، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ اذان دے۔ اب اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نماز تہجد کی ادائیگی کے لیے اذان دیا کرتے تھے، اور اس کی وضاحت بھی بعض روایات میں آتی ہے کہ آپ یہ اذان اس لیے دیتے تھے تاکہ سونے والے سحری کے لیے جاگ جائیں اور جاگنے والے نماز تہجد ادا کر لیں۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جب اذان دیتے تھے وہ چونکہ نماز فجر کے لیے نہیں ہوتی تھی بلکہ وہ سحری کے لیے ہوتی تھی، نماز تہجد کو جگانے کے لیے ہوتی تھی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بلال اذان دے تو بلال کی اذان پر کھانا پینا نہ چھوڑو بلکہ کھا پی لیا کرو۔ تو یہ جو روایت میں آتا ہے کہ اذان کے وقت تک کھایا پیا جا سکتا ہے، اذان آ جائے پھر بھی کھاتے پیتے رہے، اس اذان سے مراد اذان فجر نہیں ہے بلکہ اس اذان سے مراد اذان تہجد اور اذان سحری ہے۔ تو سحری کرنا سنت ہے اور اس میں تاخیر کرنا بہتر ہے، لیکن اتنی تاخیر نہ کی جائے کہ اذان فجر کا وقت بالکل قریب آ جائے۔ یہ سحری انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ سمجھ کر، شریعت مطہرہ کا حکم سمجھ کر کرنی چاہیے۔ بھوک ہو تب بھی بندے کو کوئی نہ کوئی چیز کھانی چاہیے، اور اگر بھوک نہیں ہے تب بھی کوئی نہ کوئی چیز کھا پی لینی چاہیے۔ مجھے بھوک نہیں ہے تو میں سحری نہیں کرتا، اس کا معنی یہ ہے کہ میں کھانا بھوک مٹانے کے لیے کھاتا تھا، اللہ کا حکم سمجھ کر نہیں کھاتا تھا، جبکہ شریعت مطہرہ میں احکام کی بنیاد اللہ کا حکم ہوتا ہے، انسان کی اپنی طبیعت نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے، آپ فرماتے تسحروا فإن فی السحور برکۃ، بخاری شریف حدیث نمبر 1923۔ آپ فرماتے سحری کیا کرو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سحری کے کھانے میں بڑی برکت رکھی ہے۔ تو یہ شریعت کا حکم سمجھ کر سحری کرنی چاہیے، بھوک ہو تب بھی کرنی چاہیے، نہ ہو تب بھی کرنی چاہیے، اور یہ سمجھ کر کہ یہ شریعت کا حکم ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے حکم کے پابند ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے پابند ہیں۔ جب اللہ اور اللہ کے رسول کا فرمان آ جائے گا پھر ہماری طبیعت، ہماری چاہت، ہماری مرضی، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائے گی۔ سحری کے بارے میں کھاتے وقت انسان کو خوراک کی مقدار کا خیال کرنا چاہیے، اعتدال کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اتنی کم سحری کھانا کہ سارا دن کمزوری محسوس ہو، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اور اتنا زیادہ کھانا کہ سارا دن بوجھ کی وجہ سے، پیٹ بھرنے کی وجہ سے ڈکاریں آتی رہے، انسان سست رہے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ زیادہ کم کھانا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اور بہت زیادہ کھانا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اعتدال کے ساتھ انسان کو کھانا چاہیے، اور اتنا کھانا چاہیے کہ انسان کی بھوک مٹنے کے قریب ہو جائے، کچھ نہ کچھ گنجائش باقی ہو تو بندے کو کھانا پینا چھوڑ دینا چاہیے، تاکہ انسان چستی کے ساتھ بڑے چوک بند ہو کر انسان اللہ کی عبادت کو ادا کر سکے۔ ایسا نہ ہو کہ چونکہ سارا دن بھوکا رہنا ہے اس وجہ سے ہم پیٹ بھر کے کھا لیں اور پھر نماز فجر کی ادائیگی میں ہمارے لیے سستی ہو جائے، نماز اشراق میں سستی ہو جائے، سارا دن بندہ سست ہو کے پھرتا رہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ دوران سحری انسان کو کھانے بھی وہ کھانے چاہیے جو معتدل ہو، زیادہ مرچوں والے کھانے، تلے ہوئے کھانے، ان سے بندے کو احتراز کرنا چاہیے۔ مناسب کھانے ہونے چاہیے، سادے ہونے چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ بندہ گھر کے کھائے۔ اگر گھر کا کھانا نہیں ہے، کسی جگہ پہ سفر پہ ہے بندہ، ملک سے باہر ہے، تو پھر بندہ ایسے کھانے استعمال کرے جو بالکل سادے ہوں، اور ایسے نہ ہو جس کی وجہ سے سارا دن انسان کی طبیعت میں بے چینی رہے۔
दौरान सहरी इंसान को खजूर इस्तेमाल करनी चाहिए, दूध इस्तेमाल करना चाहिए, दही इस्तेमाल करनी चाहिए। खजूरें उनका नबीज बनाकर पानी के अंदर उनको डबो कर रात को रख लिया जाए, सुबह उनको पी लिया जाए। ये सादे खाने इंसान को खाने चाहिए। तो आज के सबक की पहली चीज है सहरी करना, ये मसनून है, रात के आखिरी वक्त तक की जाए। इसमें मुनासिब ग़िज़ाएं खाई जाए, ज्यादा इफरात और तफरीत से इंसान को काम नहीं लेना चाहिए, एतदाल के साथ खाने का ख्याल रखना चाहिए। दूसरी चीज, रोजे की नियत करना। देखें, कोई भी इबादत होती है वो बगैर नियत के नहीं होती। कोई भी इबादत हो उसकी बुनियाद नियत है। बुखारी शरीफ की सबसे पहली हदीस है, इन्नमल आमालु बिन्नियात। अमाल का दारो मदार वो इंसान की नीयत पर होता है। और शरीयत मुताहरा में नीयत ये दिल के इरादे का नाम है। असल नीयत वो दिल की होती है। आप रात को सोए, अलार्म लगा कर सोए। अलार्म क्यों लगा रहे? सुबह मैंने रोजे के लिए जागना है। अलार्म बजा, आप उठ गए, आपने सेहरी तैयार की, आपने खाना खाया। क्यों खा रहे? मैं रोजा रख रहा हूँ। आपका अलार्म लगाना ये रोजे की नीयत है। आपका खाने के लिए उठना और खाना खाना ये रोजे की नीयत है। बस इतनी बात काफी है। असल इरादा और नीयत दिल की होती है। आपने दिल में नीयत कर ली है तो बात काफी हो जाए। आप ये रात को भी कर सकते हैं। और अगर सुबह रखता हूँ नहीं रखता, रखता हूँ नहीं रखता, कश्मकश में थे, और निस्फुन नहार से पहले पहले भी अगर रोजे की नियत करना चाहें तो कर सकते हैं। निस्फुन नहार का माना सुबह सादिक से लेकर सेहरी के वक्त से लेकर गुरूब आफ्ताब यानी इफ्तारी तक अगर 16 घंटे बनते हैं तो आप इसे दो हिस्सों में तकसीम कर लें। 8 घंटे गुजरने से पहले पहले अगर नियत करना चाहे तो नियत कर सकते हैं। अगर दिन 14 घंटों का बनता है तो 7 घंटों से पहले, 12 घंटों का बनता है तो 6 घंटों से पहले तो आप नियत कर सकते हैं। और नियत असल में दिल के इरादे का नाम है। अगली बात, अगर कोई बंदा जुबान से उस दिल के इरादे का इजहार करना चाहे तो ये गलत नहीं है। अच्छी तरह बात को समझेंगे। जुबान से नियत करना जरूरी नहीं है और जुबान से नियत का इजहार करना ये गलत भी नहीं है। बाद लोग ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं कि जुबान से नियत न करें तो इबादत होती नहीं है, रोजा हो या नमाज हो। और बाज ऐसे हैं वो कहते हैं कि जुबान से नियत करें तो फिर इबादत होती नहीं है, ये गलत है, बिदअत है, खिलाफ शरीयत है, रिवायात से इसका सबूत नहीं है, अहादीस में इसका सबूत मौजूद नहीं है। इस नियत को जरूरी कहना ये भी ठीक नहीं है, और इस नियत को बिदअत कहना, गलत कहना, ये भी ठीक नहीं है। दरमियानी रास्ता, एतदाल की राह, वो ये है कि इंसान इस नियत को जरूरी भी ना समझे और इस नियत को गलत भी ना समझे। अगर कोई बंदा जो दिल में बात मौजूद है उसका जुबान से इजहार कर दे, जुबान से उसका इजहार कर दे तो ये गलत नहीं है, बल्कि रिवायात में इसका सबूत मौजूद है। मिसाल के तौर पर मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 1154, 1154, उम्मुल मोमिनीन सैयद आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है। फरमाती हैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दिन मेरे पास है और आकर आपने मुझसे पूछा, या आयशा हल इंदकुम शैउन, ऐशा क्या तुम्हारे पास कोई खाने पीने की चीज मौजूद है? मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह मा इंदना शैउन, हुजूर मेरे पास तो कोई चीज भी खाने पीने की मौजूद नहीं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इन्नी साइमुन, चले फिर यूं है कि मैं रोजा रख लेता हूँ, मेरा रोजा है। अब देखें, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे इन्नी साइमुन, मैं रोजा रख लेता हूँ, मेरा रोजा है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जुबान से उस दिल के इरादे का इजहार फरमा रहे। सुनन अबी दाऊद हदीस नंबर 2457, 2457, इसमें भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत आयशा से पूछा कि क्या आपके पास कोई खाने की चीज मौजूद है? फरमाने लगी, इज़ा कुलना ला, अगर मेरे पास खाने की चीज मौजूद होती तो मैं पेश करती, अगर खाने की चीज मौजूद न होती तो मैं अर्ज करती, या रसूल अल्लाह कुछ भी नहीं है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते, इन्नी साइम, चले फिर यूं है कि मेरा रोजा है। अच्छा, हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सही बुखारी बाबुल इज़ा नवा बिन नहारी सौमन, ये बाब नंबर 21 बनता है। इसके तहत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कालत उम्मु दरदाई, अल्लाह के रसूल की सहाबिया सैयदा उम्मे दरदा फरमाती है, काना अबू दरदा यकूल,
میرے خامند حضرت ابو دردہ مجھ سے پوچھا کرتے تھے اندکم طعام، کیا آپ کے پاس کوئی کھانے پینے کی چیز موجود ہے؟ فَإِن قُلْنَا لَا، اگر میں جواب میں کہتی کہ نہیں کوئی چیز بھی کھانے کی موجود نہیں، قال، تو میرے خامند فرماتے فَإِنِّي صَائِمٌ يَوْمِي هَٰذَا، اچھا پھر یوں ہے کہ میں آج کے دن کا روزہ رکھتا ہوں، میرے آج کا دن کا روزہ ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں وَفَعَلَهُ ابو طلحہ، صحابی رسول حضرت ابو طلحہ بھی ایسا کرتے تھے، وہ ابو ہریرہ بھی یوں کرتے، وہ ابن عباس، حضرت عبداللہ بن عباس بھی یوں کرتے، اور حذیفہ اور حضرت حذیفہ بھی یوں کرتے، یعنی حضرت ابو دردہ ایک، حضرت ابو طلحہ دو، حضرت ابو ہریرہ تین، حضرت عبداللہ بن عباس چار، حضرت حذیفہ پانچ، رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ ان صحابہ کرام کا معمول یہ تھا اگر گھر میں کوئی کھانے پینے کی چیز موجود نہ ہوتی تو انی صائمن کہہ کر فانی صائم یوم ھذا کہہ کر اپنے دل کے ارادے کا اظہار زبان کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ تو مسلم، ابو داؤد اور بخاری شریف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور صحابہ کرام کے اعمال سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ اپنے دل میں موجود ارادے کا اظہار کبھی کبھی زبان سے فرما دیا کرتے تھے، یہ کہہ کر کہ میں روزہ رکھتا ہوں، میرا روزہ ہے، میں روزے والا ہوں۔ یہ بات میں خلاف شریعت نہیں، اس کو غلط کہنا ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں باقی یہ الفاظ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، یہ الفاظ کسی حدیث مبارک میں روزے کی نیت کے طور پر موجود نہیں ہے، اور ہم ان کو یہ بھی نہیں کہتے کہ اگر کوئی بندہ ان الفاظ کے ساتھ نیت نہیں کرے گا تو اس کا روزہ نہیں ہوگا، ان الفاظ کے ساتھ نیت نہیں کرے گا تو روزہ نہیں ہوگا، ہم یہ بھی نہیں کہتے۔ اتنی بات کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے علماء نے، ہمارے اسلاف نے امت میں اجتماعیت کو برقرار رکھنے کے لیے یہ کہہ دیا کہ بجائے اس کے کہ ہر بندہ اپنے اپنے الفاظ کہے، تو اگر ایک لفظ ایسا ہم متعین کر لیں جو خلاف شریعت نہ ہو اور اس کو ضروری بھی نہ سمجھا جائے تاکہ امت میں اجتماعیت برقرار رہے، تو انہوں نے کہا کہ ان الفاظ کے ساتھ نیت کر لی جائے تو یہ مناسب ہے، ان الفاظ کے ساتھ روزے کی نیت کر لی جائے اور زبان سے اس کا اظہار کر دیا جائے تو یہ ٹھیک ہے، اس میں حرج والی بات نہیں۔ اسے آپ خلاف شریعت تو تب کہیں جب ہم یہ کہیں کہ یہ الفاظ حدیث میں ہیں اور آپ کہیں حدیث میں نہیں ہے، ہم کہیں ضروری ہیں تب آپ کہیں کہ یہ غلط ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ الفاظ ضروری نہیں ہے، اگر کوئی بندہ ان الفاظ کے ساتھ نیت کا اظہار کر لے تو بھی روزہ ہو جائے گا، اگر کوئی بندہ یہ الفاظ نہیں کہتا، انی صائمون کہتا ہے یا اپنی زبان میں کہتا ہے کہ میں روزہ رکھتا ہوں، آج میرا روزہ ہے، یا زبان سے کچھ بھی نہیں کہتا، دل سے ارادہ کر لیتا ہے، تو بہرحال اس کا روزہ ہو جائے گا۔ اچھا یہاں پر ایک اور غلط فہمی بھی پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، کہتے ہیں جی دیکھیں اس نیت میں ایک لفظ ہے غدین، وَبِصَوْمِ غدین، اور عربی زبان میں غد کہتے ہیں کل کو۔ اب اس کا معنی یہ ہوگا کہ روزہ آپ رکھ رہے ہیں آج کا اور نیت کیا کریں وَبِصَوْمِ غدین، میں کل کی نیت کرتا ہوں، روزہ یکم کا رکھ رہے ہیں اور نیت دو کی کر رہے ہیں، یہ تو بات بالکل عربی گرامر کے بھی خلاف ہے، صرف اور نحو کے بھی خلاف ہے، روزہ آج کا نیت کل کی، یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ یہ بات آپ نے اس لیے کی ہے کہ آپ کے پاس مکمل علم نہیں ہے۔ حضرت ساجد احمد برکاتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بسا اوقات ایک لفظ کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک لفظ کے دو مطلب ہوتے ہیں، ہمارے علماء ان دونوں مطلب اور دونوں معنوں کو سمجھتے ہیں تو غلط فہمی نہیں ہوتی، اور جس بندے کا علم ادھورا ہوتا ہے، ناقص ہوتا ہے، وہ ایک معنی کو لے کر ڈھڈورا پیٹتا ہے اور کبھی کسی کے خلاف بات کرتا ہے، کبھی کسی کے خلاف بات کرتا ہے۔ لفظ غد اس کا ایک معنی ہے کل، خاص متعین اور مقرر دن، آج 22 مارچ ہے، غد کا لفظ بولیں گے تو اس کا معنی ہوگا 23 مارچ، اور لفظ غد کا ایک معنی ہوتا ہے آنے والا زمانہ، وہ 23 بھی ہو سکتا ہے، 24 بھی ہو سکتا ہے، 25 بھی ہو سکتا ہے، 26 بھی ہو سکتا ہے، اب آخر تک چلے جائیں، مستقبل کا زمانہ وہ کل بھی ہو سکتا ہے، پرسوں بھی ہو سکتے ہیں، اور جو تھوڑی دیر بعد یعنی ابھی آپ نے غد کہا تو اس کا ایک معنی ہوگا کل کا خاص دن، اور اس کا دوسرا معنی ہوگا کہ اس گھنٹے کے بعد جو دوسرا گھنٹہ ہوگا وہ بھی غد ہوگا، زمانہ مستقبل، آنے والا زمانہ، اگلا منٹ وہ بھی غد میں شامل ہوگا، اور یہ ہماری رائے نہیں ہے، علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور مفسر ہے، 1270 ہجری میں آپ کی وفات ہے، قرآن کریم کی سورہ یوسف آیت نمبر 12، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے والد سے کہا تھا
کہ آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیجا کریں، یہ کھیلے گا کودے گا۔ اس میں الفاظ ہیں ارسلہ معنا غدن یرتا و یلعب و انا لہ لحافظون۔ اب یہاں پر انہوں نے لفظ غدن استعمال کیا۔ علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المعانی میں فرماتے ہیں وَهُوَ يُطْلَقُ عَلَى الْيَوْمِ، یہ لفظ غد کا اطلاق آنے والے دن پر بھی ہوتا ہے، وَعَلَى الزَّمَنِ الْمُسْتَقْبِلِ مُطْلَقًا، اور مطلق زمانے مستقبل یعنی آنے والے زمانے پر بھی ہوتا ہے۔ یعنی یہ لفظ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے، کل کا خاص دن اسے بھی غد کہتے ہیں، اور آنے والا مطلق زمانہ اسے بھی غد کہتے ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم کا 21واں پارہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 34 کی تفسیر میں جہاں پر ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کسی انسان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ کل کیا کرے گا، کل کیا کرے گا، کل کیا کمائے گا، یہ انسان کو معلوم نہیں ہے۔ علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں غدن سے مراد زمانہ مستقبل ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کسی بندے کو کل کے بارے میں تو علم نہیں ہے، ہاں آنے والا جو گھنٹہ ہے اس کے بارے میں علم ہے، اس لیے کہ غدن کل کو کہتے، فرماتے ہیں نا، اس سے مراد ہے زمانہ مستقبل، یعنی آنے والے گھنٹے میں کیا ہوگا، خیر ہوگا شر ہوگا کیا ہوگا، کسی بندے کو یہ بات معلوم نہیں ہے۔ تو خیر میں نے گزارش کی ہے کہ وہ بصوم غدین، اس میں جو لفظ غد ہے اس کا معنی صرف ایک نہیں، کل والا نہیں، بلکہ اس کا دوسرا معنی زمانہ مستقبل بھی ہوتا ہے۔ اور وہ بصوم غدین نویت من شہر رمضان، اس میں غد کا معنی کل کا خاص دن نہیں ہے بلکہ زمانہ مستقبل ہے۔ سحری کے وقت آپ نے یہ کہا کہ ابھی جو آنے والا زمانہ ہے اس میں طلوع فجر ہے، اس میں طلوع آفتاب ہے، اس میں ظہر ہے، اس میں عصر ہے، میں اس سارے زمانے میں روزے کی نیت کرتا ہوں۔ تو خیر زبان سے روزے کی نیت کرنا یہ ضروری بھی نہیں، اور زبان سے روزے کی نیت کرنا یہ غلط بھی نہیں۔ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، آپ ان الفاظ کے ساتھ نیت کریں، اس کو حدیث کا درجہ نہیں دینا، اسے یہ نہیں کہنا کہ شریعت کا حکم ہے، اس کو ضروری نہیں سمجھنا۔ ہاں ان کے علاوہ انی صائمن کہہ دیں، اپنی زبان میں کہہ دیں کہ میرا آج روزہ ہے، آپ کی زبان عربی ہے، آپ کی زبان فارسی ہے، آپ کی زبان اردو ہے، انگلش ہے، کوئی بھی زبان ہے، آپ اپنی زبان میں بھی اپنے دل کے ارادے کا اظہار کر سکتے ہیں زبان سے، لیکن اس کو ضروری سمجھنا یہ بھی ٹھیک نہیں، اور اس کو غلط سمجھنا یہ بھی ٹھیک نہیں۔ ہمارے سبق کی تیسری چیز زکوٰۃ سے متعلق چند ایک مسائل ہیں، زکوٰۃ سے متعلق چند ایک مسائل ہیں۔ جو زمین ہوتی ہے، پلاٹ ہوتے ہیں، مکان ہوتے ہیں، دکانیں ہوتی ہیں، پراپرٹی، ان پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ نمبر ایک، جو زمین یا جو گھر رہائش کی نیت سے خریدا گیا ہو اس کی قیمت پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی۔ آپ نے ایک 10 مرلے کا پلاٹ خریدا ہے، کیوں؟ اس پر مکان بناؤں گا۔ آپ نے ایک مکان خریدا ہے 2 منزلہ، کیوں؟ اس میں رہائش رکھوں گا۔ تو جو اس پلاٹ کی قیمت ہوگی 5 لاکھ، 10 لاکھ، 15 لاکھ، 20 لاکھ، اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ جو آپ نے مکان خریدا ہے رہائش کی نیت سے اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ نمبر 2، جو دکان اس نیت کے ساتھ خریدی ہو کہ اس میں کاروبار کروں گا، تو اس دکان کی ویلیو پر، اس کی قیمت پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ دکان خریدی ہے کیوں؟ اس لیے کہ میں اس میں کاروبار کروں گا، پرچون کی دکان لگاؤں گا، کریانہ کی دکان لگاؤں گا، کسی اور کا کاروبار کروں گا، تو اس دکان کی جو قیمت ہوگی، آپ نے 10 لاکھ کی خریدی ہے یا 10 کروڑ کی، اس دکان کی قیمت پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ نمبر 3، اگر زمین خریدتے وقت، پلاٹ خریدتے وقت کوئی نیت نہیں کی اسے بیچوں گا، رہائش اختیار کروں گا، کیا کروں گا، بس ویسے بک رہی تھی آپ نے خرید لی، تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ نمبر 4، جو زمین، جو پلاٹ، جو مکان، جو دکان تجارت کی نیت سے لی ہو کہ اسے بیچوں گا، بیچ کر نفع کماؤں گا، تو ایسی تمام جائیداد پر، ایسی تمام زمینوں پر، پلاٹوں پر، مکانوں پر، دکانوں پر اگر دیکھیں گے کہ نصاب کے بقدر ہو تو ہر سال جو اس کی موجودہ قیمت ہوگی اس پر زکوٰۃ دینا یہ لازم ہوگی۔ آپ نے ایک پلاٹ خریدا ہے 5 لاکھ کا، کیوں خریدا ہے؟ جب قیمت بڑھ جائے گی، مجھے ضرورت پڑے گی تو اسے بیچ دوں گا۔ سال گزر گیا، سال گزرنے کے بعد اب جو اس کی موجودہ قیمت ہوگی وہ 10 لاکھ ہے، 4 لاکھ ہے، 7 لاکھ ہے، قیمت بڑھ جائے یا قیمت کم ہو جائے، اب قیمت خرید کا اعتبار نہیں ہوگا بلکہ موجودہ قیمت دیکھیں گے کہ آج اگر میں اس کو بیچتا ہوں تو اس کی قیمت کتنی ہے، جو اس کی موجودہ قیمت ہوگی، قیمت فروخت ہوگی، اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اگر کسی بندے نے
زمین لی، مکان لیا، دکان لی، اور دکان لے کر اس نے آگے کرائے پر دے دی ہے، تو اس کی مالیت پر، اس کی قیمت پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ہاں، اس سے جو کرایہ حاصل ہو رہا ہے، جو اس سے آپ کو اجرت مل رہی ہے، ماہانہ کرایہ مل رہا ہے، وہ اگر نصاب کے برابر موجود ہو یا اس سے پہلے نصاب کے بقدر مال موجود ہو، تو سال گزرنے کے بعد جتنے پیسے بچے ہوں گے اس پر زکوٰۃ دینا لازم ہوگی۔ اور اگر بچت نہیں ہے، ہوتی نہ ہو، تو پھر اس پر کرائے پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر آپ نے ایک دکان خریدی ہے 10 لاکھ کی، 10 لاکھ کی خرید کر آپ نے کرائے پر دے دی ہے، آپ کو اس کا کرایہ ملتا ہے ہر مہینے 10,000 روپے۔ آپ کرایہ لے رہے ہیں، آگے لگا رہے ہیں، آ رہے ہیں، لگ رہے ہیں، جب سال مکمل ہو گیا، سال مکمل ہونے کے بعد آپ کے پاس پہلے کچھ پیسے موجود تھے، اس کے کرائے میں سے بھی کچھ نہ کچھ بچ گئے ہیں، آپ کے پاس 2 لاکھ ویسے تھا، ہر مہینے آپ کرائے میں سے 2,000 بچاتے رہے، 20,000 آپ کے پاس یہ بچ گیا، تو اب جو مکمل آپ زکوٰۃ دیں گے وہ 2,20,000 کی دیں گے۔ جو دکان کی قیمت ہوگی اس قیمت پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، آپ نے جو کرائے پر دی ہے اس میں سے جو کرایہ حاصل ہوگا، جو لگتا رہے، وہ بھی اس میں شمار نہیں ہوگا۔ سال گزرنے کے بعد جب آپ زکوٰۃ کا وقت رہے گا، آپ کی زکوٰۃ کی تاریخ رہے گی، کرائے میں سے اگر کچھ بچے ہوئے ہیں تو آپ پر زکوٰۃ ہوگی، اگر نہیں بچے تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور اگر کرائے میں سے بچے ہیں لیکن نصاب کے برابر نہیں ہے، آپ صاحب نصاب نہیں ہے، تو پھر بھی آپ پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ نمبر 6، اگر کسی بندے نے قسطوں پر پلاٹ خریدا، نیت یہ تھی کہ میں اس کو بیچ دوں گا، تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی، خواہ قبضہ ملا ہو یا قبضہ نہ ملا ہو، زکوٰۃ میں اس کی موجودہ قیمت کا اعتبار ہوگا۔ اس پر میں شاید پہلے بھی کسی ساتھی کے سوال کے جواب میں یہ بات عرض کر چکا ہوں۔ آپ نے پلاٹ خریدا، پلاٹ ہے 10 لاکھ کا، آپ نے 50,000 روپیہ ہر مہینہ اس کی قسط ادا کرنی ہے۔ جب سال آپ کا مکمل ہوا تو آپ 5 لاکھ ادا کر چکے ہیں، 5 لاکھ آپ نے مزید آئندہ سال ادا کرنا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں گے کہ جو 5 لاکھ میں ادا کر چکا ہوں، آدھا پلاٹ گویا کہ میرے پاس اب قبضے میں آ چکا ہے، اس آدھے پلاٹ کی اس وقت قیمت کتنی ہے؟ 10 مرلے کا پلاٹ تھا، آپ نے 10 لاکھ کا خریدا، 5 لاکھ آپ نے دے دیا، 5 لاکھ دینا ہے، سال گزرنے کے بعد اب اس کی قیمت ہے 15 لاکھ، تو آپ 5 لاکھ اس میں سے نکال دیں گے، کیونکہ آپ نے ابھی اس کی قسطیں ادا کرنی ہے، اور جو موجودہ 10 لاکھ قیمت بنتی ہے اس پر آپ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ تجارت کی نیت سے خریدی ہوئی پلاٹ کی فعل کی موجودہ قیمت پر بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ ابھی آپ کے پاس فعل ہے، قبضہ نہیں آیا، اس فعل پر بھی موجودہ قیمت پہ دیکھیں گے کہ اس فعل کی موجودہ قیمت کتنی ہے، اس پر بھی آپ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ زرعی زمین، کاشتکاری والی زمین اگر تجارت کی نیت سے خریدی جائے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ زمین زرعی ہے لیکن آپ نے خریدی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ میں اس پر آگے بیچوں گا، قیمت بڑھے گی تو اسے فروخت کر دوں گا، تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اور اگر زراعت کی نیت سے خریدی ہے کہ اس میں گندم لگاؤں گا، میں اس میں کپاس لگاؤں گا، میں اس میں گنا لگاؤں گا، کوئی اور فصل لگاؤں گا، تو پھر اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ کے حوالے سے ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ آپ زکوٰۃ کس کو دے سکتے ہیں اور کس کو نہیں دے سکتے۔ زکوٰۃ کس کو دے سکتے ہیں اور کس کو نہیں دے سکتے۔ جس طرح زکوٰۃ ہر بندے پر فرض نہیں ہے، بلکہ مخصوص افراد ہوتے ہیں جو صاحب نصاب ہوتے ہیں، ان پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اسی طرح زکوٰۃ ہر بندے کو دی بھی نہیں جا سکتی، بلکہ مخصوص افراد ہوتے ہیں جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اگر کسی بندے کے پاس 7.5 تولے سونا موجود ہے یا 52.5 تولہ چاندی موجود ہے تو اسے زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ اگر کسی بندے کے پاس سونا ہے 7.5 تولہ تو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ کسی کے پاس سونا تو نہیں ہے لیکن چاندی ہے اور 52.5 تولہ ہے تو اسے بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ اگر کسی بندے کے پاس سونا اور چاندی کی یہ مقدار نہیں ہے یا ہے ہی نہیں، کسی کے پاس سونا کی ایک انگوٹھی بھی نہیں ہے، چین بھی نہیں ہے، چاندی کا ایک ٹکڑا بھی نہیں ہے، یا ہے لیکن سونا 7.5 تولہ سے کم ہے، چاندی 52.5 تولہ سے کم ہے، اب دیکھیں گے کہ اس کی ملکیت میں سونا اور چاندی کے ساتھ ساتھ نقدی، مال تجارت اور گھر کا ضرورت سے زائد سامان آیا اتنا موجود ہے کہ جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے۔
اگر اس بندے کے پاس اتنا سامان موجود ہے جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے تو اس بندے کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہوگا۔ ایک بندے کے پاس سونا اور چاندی تو نہیں ہے، اس کے پاس 1,00,000 سوا لاکھ روپیہ رکھا ہے، اس کے پاس ایک پلاٹ ہے جس کی قیمت 3 لاکھ ہے، وہ بیچنا چاہتا ہے، فروخت کرنا چاہتا ہے، مال تجارت ہے، یا اس کی دکان ہے، دکان کے اندر سامان رکھا ہے، اور گھر میں ضرورت سے زائد سامان ہے جو 15,000 20,000 40,000 50,000۔ اب اگر ہم ان تینوں کو جمع کریں، ضرورت سے زائد سامان، مال تجارت اور نقدی، ان ساری کی قیمت جو ہے وہ 1,25,000 سے اوپر چلی جاتی ہے تو اس بندے کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہوگا، یہ زکوٰۃ سے محروم سمجھا جائے گا۔ اگر اس کے پاس سونا اور چاندی ہے، یا سونا اور چاندی تو نہیں لیکن یہ 3 چیزیں، 2 چیزیں، ایک چیز ایسی ہے جس کی موجودہ قیمت 1,25,000 سے اوپر چلی جاتی ہے تو اس بندے کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہوگا۔ اسی طرح زکوٰۃ کی رقم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لیے حلال نہیں ہے۔ آپ کے خاندان سے مراد آل علی، حضرت علی کی اولاد، آل عقیل، آل جعفر، آل عباس اور آل حارث رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں دی سکتے۔ اگر آپ کے علاقے میں ایسے افراد موجود ہیں جو ان حضرات کے خاندان کے ہیں تو پھر ان کو ویسے تعامل کرنا چاہیے، زکوٰۃ کا پیسہ ان کو نہیں دینا چاہیے، چونکہ یہ وہ خاندان ہے جن کی برکت سے اللہ کریم نے ہمیں دنیا کی ساری نعمتیں عطا فرمائی ہے، تو ان لوگوں کا ویسے تعامل کرنا چاہیے، ہدیہ کے طور پر دینا چاہیے، ان لوگوں کو زکوٰۃ کا پیسہ دینا یہ جائز نہیں ہے۔ یہ جو آلے خاندان نبوت کی وضاحت میں نے کی ہے، اس سے غلط فہمی بھی دور ہو جائے گی کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ صرف سید کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، بلکہ اصل یہ ہے کہ بنو ہاشم کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اور بنو ہاشم میں یہی افراد ہیں جن کی وضاحت میں نے اوپر کر دی ہے۔ اگر میاں اور بیوی میں سے، خامند اور اس کی گھر والی میں سے ایک بنی ہاشم ہے، ایک ہاشمی ہے، دوسرا غیر ہاشمی ہے، تو اب جو غیر ہاشمی ہوگا اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، ہاشمی ہوگا اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اگر آگے ان کی اولاد ہے، اگر آگے ان کی اولاد ہے تو ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں، اس بارے میں دیکھیں گے کہ والد ہاشمی ہے یا غیر ہاشمی ہے۔ اگر والد ہاشمی ہوگا تو ان کو ہاشمی سمجھا جائے گا، زکوٰۃ نہیں دیں گے، اور اگر والد غیر ہاشمی ہے، والدہ ہاشمی ہے، تو پھر ان کو غیر ہاشمی سمجھا جائے گا اور ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح جو غیر مسلم ہے اس کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ صدقات واجبہ جتنے بھی ہیں، زکوٰۃ ہو گیا، عشر ہو گیا، صدقۃ الفطر ہو گیا، یہ کسی غیر مسلم کو نہیں دے سکتے۔ ایسے ادارے جو شرعی حدود کا خیال نہیں کرتے، بس زکوٰۃ جمع کرتے ہیں، آگے لگا دیتے ہیں، شریعت کی حدود کا خیال نہیں کرتے، ان کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ شوہر اور بیوی یہ ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، شوہر پر زکوٰۃ فرض ہوگی وہ اپنی بیوی کو دے دے، بیوی پر فرض ہوگی اپنے شوہر کو دے دے، خامند اور بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح اپنے اصول اور اپنے فروع کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ اصول سے مراد انسان کے والدین، والد اور والدہ، پھر والد سے اوپر چلے جائیں دادا پر دادا، دادی پر دادی، والدہ سے چلے جائیں اوپر نانا پر نانا، نانی پر نانی، یہ اصول ہے والدین، اور والدین کے آگے والدین، ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ اور بندہ فروع کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ فروع سے مراد انسان کی اولاد اور آگے اولاد کی اولاد، آپ نیچے تک چلے جائیں، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، آگے ان کی اولادیں، ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو باقی رشتہ دار ہیں، آپ کا بھائی ہے زکوٰۃ کا مستحق ہے، دے سکتے ہیں، ہمشیرہ ہے زکوٰۃ کی مستحق ہے، آپ اس کو بھی دے سکتے ہیں۔ اصول اور فروع، والدین اور ان کے والدین، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اور فروع اولاد اور آگے ان کی اولاد، ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ مسجد کے اندر زکوٰۃ کا پیسہ لگانا جائز نہیں ہے، مسجد میں زکوٰۃ کی رقم نہیں لگتی۔ اسی طرح آپ کے پاس ملازم ہے، وہ کام کرتے ہیں، آپ نے ان کو تنخواہ دینی ہے، تنخواہ کے طور پر زکوٰۃ دینا یہ ٹھیک نہیں ہے۔
آپ نے 1 مہینے کی زکوٰۃ دینی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ چلیں یوں کرتا ہوں اس مہینے اس کو زکوٰۃ کے پیسے دے دیتا ہوں تاکہ تنخواہ بھی ہو جائے زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے. یہ ٹھیک نہیں ہوتا. زکوٰۃ بغیر بدل کے دی جاتی ہے، بغیر عوض کے دی جاتی ہے. اور جو ملازم ہے اس نے کام کیا ہے، ہاں آپ اس کو تنخواہ بھی دے دیں، تنخواہ کے ساتھ ساتھ ویسے زکوٰۃ دے دیں تو الگ بات ہے، لیکن بطور تنخواہ کے زکوٰۃ کی رقم دینا جائز نہیں ہے. یہ چند ایک افراد ہیں جن کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے. زکوٰۃ کس کو دے سکتے ہیں؟ جو شخص صاحب نصاب نہ ہو، یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں جس کے پاس سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت اور ضرورت سے زائد سامان اتنی نہ ہو کہ جن کی قیمت 52 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے، تو اس بندے کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. جس بندے کو زکوٰۃ دے اسے بتانا ضروری نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ فلاں بندہ مستحق ہے، فلاں شخص مستحق ہے، آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بتانا ضروری نہیں ہے. زکوٰۃ کا بہترین مصرف، اوپر یہ بھی آ گیا کہ آپ زکوٰۃ کن کو نہیں دے سکتے، یہ بھی آ گیا کہ آپ زکوٰۃ کن کو دے سکتے ہیں. اب زکوٰۃ کا بہترین مصرف کیا ہے؟ زکوٰۃ کے بہترین مصارف 2 ہیں. نمبر 1 وہ رشتہ دار جو آپ کے رشتہ دار بھی ہوں اور مستحق بھی ہوں، رشتہ دار بھی ہے اور مستحق بھی ہے، ان کو آپ زکوٰۃ دیں گے، اللہ کریم اس میں دوہرا اجر دیں گے. نمبر 1 زکوٰۃ کی ادائیگی کا، اور نمبر 2 صلہ رحمی کا، ڈبل اجر ملے گا. اور نمبر 2 دینی مدارس، یہ بھی زکوٰۃ کے بہترین مصارف ہیں، اس میں بھی انسان کو دوہرا اجر ملتا ہے. نمبر 1 زکوٰۃ کی ادائیگی ہو جاتی ہے، اور نمبر 2 انسان دین کی اشاعت میں، دین کے تحفظ میں، دین کی تبلیغ میں اپنا حصہ ڈال لیتا ہے. ایک طالب علم ہے، وہ پڑھ رہا ہے، آپ نے اس پر زکوٰۃ لگا دی. اب وہ جب تک پڑھتا رہے گا، عبادات کرتا رہے گا، آگے پڑھاتا رہے گا، اس کے شاگرد تیار ہوتے رہیں گے، آپ کو اجر اور ثواب ملتا رہے گا. تو رشتہ دار یہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں، ان کو زکوٰۃ ادا کرنے میں ڈبل اجر ملتا ہے. زکوٰۃ کی ادائیگی کا اجر الگ ملے گا، صلہ رحمی کا الگ ملے گا. اور اسی طرح دینی مدارس کے طلباء، دینی مدارس یہ زکوٰۃ کے بہترین مصارف ہیں، اس میں بھی انسان کو ڈبل اجر ملتا ہے. زکوٰۃ کی ادائیگی کا اجر الگ ملتا ہے، اور دین کی نشر و اشاعت، دین کے تحفظ اور دین کی تبلیغ کا اجر الگ ملتا ہے. کاروباری قرضے، جو تجارت کی غرض سے کاروباری قرضے لیے جاتے ہیں، فیکٹری لگانے کے لیے، مشینری خریدنے کے لیے، اب ہم اس کی تفصیل دیکھیں گے. ان قرضوں سے انہوں نے قرضہ لینے والے نے وہ چیزیں خریدی ہے جو خود قابل زکوٰۃ ہے. اس نے 10 لاکھ لیا اور 10 لاکھ کا سامان خریدا، 50 لاکھ لیا اور 50 لاکھ کا سامان خریدا، تو اب اس قرضے پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. قرضے پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ جو اس نے مال خریدا ہے تو اس مال پر زکوٰۃ آ گئی ہے. جب مال پر زکوٰۃ آ گئی تو قرضے پر خود بخود ختم ہو جائے گی. اب قرضے کو مال زکوٰۃ کے نصاب سے منہا کیا جائے گا، اس لیے کہ وہ خام مال کی زکوٰۃ دے رہے. اور اگر اس نے ایسی چیزیں خریدی ہیں جو زکوٰۃ کے قابل نہیں ہے، جیسے مشینری ہوگی، بلڈنگ وغیرہ ہوگی، ان پر تو زکوٰۃ نہیں ہوتی، تو اس صورت میں قرضے کے نصاب سے اگر اس نے اس سے کوئی ایسی مشینری خرید لی ہے جس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، اب اس قرضے کو مجموعے سے منہا نہیں کریں گے. باقی اس کی تفصیل مجموعے اور منہا کرنے کی تفصیل آئندہ سبق میں آ جائے گی انشاءاللہ. اسی طرح طویل المیادی قرضے لیے جاتے ہیں، 50 سال کے لیے، 60 سال کے لیے، 70 سال کے لیے قرضے لیے جاتے ہیں. ان کا حکم یہ ہوگا ہر سال جتنی قسطیں اس نے ادا کرنی ہے اسے منہا کیا جائے گا، اور باقی جو ہوگا اس پر زکوٰۃ ہوگی. مثال کے طور پر کسی نے 50 سال کے لیے قرضے پر قرضہ لیا، پھر اسے کام شروع کیا. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ایک سال میں اس نے کتنا قرضہ ادا کرنا ہے. ایک سال میں 1 لاکھ ادا کرنا ہے تو اسے منہا کریں گے، 1 کروڑ ادا کرنا ہے تو اسے منہا کریں گے. باقی جو بچے گا مال وغیرہ، اس کے مجموعے پر انسان کی قیمت، اس کی قیمت پر انسان زکوٰۃ ادا کرے گا. ہمارے سبق میں آج کے دن کی مصنون دعا، گھر سے نکلنے کی دعا، سنن نبی داؤد حدیث نمبر 5095. اگر کوئی آدمی گھر سے نکلنے لگے اور یہ دعا پڑھ لے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ دعا اگر پڑھ لے تو پھر انشاءاللہ اللہ کریم کی طرف سے اسے آواز دی جاتی ہے
तेरी किफायत की गई, तुझे बचा लिया गया, तुझे हिदायत दी गई। शैतान से कहा जाता है, शैतान इससे दूर हो जाता है, और एक शैतान दूसरे शैतान से कहता है इस बंदे पर अब तेरा कोई बस नहीं चलेगा, जिसको हिदायत भी दी गई, जिसकी किफायत भी की गई और जिसे बचा भी लिया गया। तो घर से निकलते वक्त हम इस मसनून दुआ का भी दुआ का एहतमाम करें, ताकि मैं और आप शैतान के हमले से भी महफूज रह सके और अल्लाह करीम की तरफ से हमें हिदायत की नेमत भी नसीब हो सके। आज के सबक की आखिरी चीज है कुरान करीम की चंद आयात का खुलासा। आज इंशाल्लाह हम सूरह आले इमरान का खुलासा अर्ज करेंगे। कुरान करीम की तीसरी सूरह सूरह आले इमरान है। इसकी इब्तिदा में अल्लाह करीम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन दलाइल को बयान फरमाया जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी खिदमत में आने वाले नसारा ईसाइयों के वफ्द के सामने पेश किए थे, जो आए थे और उनका दावा ये था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुदा है, या हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, या हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुदाई में शरीक है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दलाइल दिए थे, हजरत ईसा की विलादत हुई, अल्लाह विलादत से पाक। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालदा है, अल्लाह वालदा से पाक। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भूख और प्यास उनको लगती थी, अल्लाह इन चीजों से पाक। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर वफात आएगी, याति अलैहिल फना, और अल्लाह ताला मौत से पाक है। इसका माना यह है कि अल्लाह करीम अपनी निजाम के चलाने और बनाने में अल्लाह अकेले हैं, अल्लाह के साथ कोई शरीक नहीं। इसके बाद अल्लाह ताला ने आयत नंबर 7 में कुरान करीम की आयात की तकसीम फरमाई कि बाज़ आयात वो है जो मुहकमात हैं, बिल्कुल वाज़ेह है, और बाज़ ऐसी हैं जो मुतशाबिहात हैं, उनमें इबहाम होता है। अहले ईमान मुहकमात को लेते हैं और मुतशाबिहात का इल्म अल्लाह के हवाले करते हैं, उन पर ईमान लाते हैं और उनकी तफसील में ज्यादा नहीं पढ़ते। इसके बाद अल्लाह ताला ने आयत नंबर 28 में अहले ईमान को हुक्म दिया कि अहले ईमान में से हर बंदे का कल्बी ताल्लुक, दिली याराना दोस्ती, जिसे मुवालात कहा जाता है, मुवद्दत कहा जाता है, ये हमेशा अहले ईमान के साथ होनी चाहिए। कुफार के साथ अहले ईमान का जो है ना वो इतना ताल्लुक नहीं होना चाहिए। इसके बाद अल्लाह ताला ने इस सूरत में 3 बड़े बड़े वाकयात बयान फरमाए। नंबर 1 सैयदा मरियम की वालदा का जिक्र, नंबर 2 सैयदना जकरिया और सैयदना यहया अलैहिस्सलाम का जिक्र, और नंबर 3 सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत का जिक्र। और ये तीनों वाकयात वो हैं जो आम कानून और आदत से हट कर है। अल्लाह करीम ने तफसील के साथ इनका जिक्र फरमाया। फिर सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबूवत और रिसालत को, आपके मोजज़ात को जिक्र किया। यहूदी आपको कत्ल करने के दरपे हुए, अल्लाह करीम ने यहूदियों के मकर से, यहूदियों की खुफिया तदबीर से हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बचाया, और अल्लाह करीम ने आपको जिंदा आसमान पर उठा लिया। चलते चलते इस तीसरे पारे के आखिर में सूरह आल इमरान की आयत नंबर 81 में अल्लाह ताला ने अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के एक अहद का जिक्र फरमाया, जो अल्लाह ताला ने तमाम अंबिया से लिया था कि जब मेरा पैगंबर नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए, तो फिर आपने मेरे नबी पर ईमान भी लाना है, मेरे नबी की मदद और नुसरत भी करनी है। चुनाचे हर नबी ने दुनिया में आकर अपनी नबूवत के साथ साथ जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद, आपकी बशारात और खुशखबरियां, इनको भी जिक्र किया। चौथे पारे की पहली आयत में अल्लाह ताला ने एक उसूल बयान फरमाया कि कोई भी बंदा उस वक्त तक नेकी हासिल नहीं कर सकता जब तक अपनी पसंदीदा और महबूब माल को अल्लाह के राह में खर्च न करे। जिस चीज की बंदे को जरूरत हो, फिर बंदा ईसार के साथ वो चीज अल्लाह की राह में खर्च करे, तो असल कमाल यही होता है। और तीसरे बारे में अल्लाह ताला ने इसको मिसाल के जरिए समझाया कि कोई भी चीज अल्लाह के रास्ते में खर्च करो तो ये ज़हन में रखा करो कि अगर ये चीज मुझे दी जाती तो मैं अपने लिए लेना पसंद करता या ना करता। जो चीज अपने लिए पसंद करते हो वही राह खुदा में खर्च करने के लिए पसंद किया करो। आगे अल्लाह करीम ने उम्मत मुहम्मदिया की फजीलत बयान फरमाई कि ये उम्मत बेहतरीन उम्मत है, इसका मकसद लोगों का फायदा है। ये अच्छी बात खुद भी करते हैं, दूसरों को बताते भी हैं, बुराई से खुद भी रुकते हैं और दूसरों को बचाने की कोशिश भी करते हैं। इसके बाद अल्लाह ताला ने गज़वा बदर का जिक्र किया, गज़वा उहद का जिक्र किया, गज़वा हमराउल असद का जिक्र किया। ये 3 गज़वात हैं जिनका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान करीम के चौथे पारे में फरमाया। फिर चलते 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 बिल्कुल इस सूरह आल इमरान के आखिर में आयत नंबर 191 में अल्लाह ताला ने अक्लमंदों का जिक्र किया। अक्लमंद वो लोग हैं यज़कुरून अल्लाह क़ियामा व क़ुऊदा व अला जुनूबिहिम, जो हर हाल में अल्लाह का जिक्र करते,
کھڑے ہوں تب بھی ان کے اللہ کی یاد ہوتی ہے، بیٹھے ہوں تب بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، لیٹ جائے تب بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ یہ عقل مند لوگ ہیں، اور انہی عقل مندوں کی نشانیوں کو بیان کرتے کرتے، ان کی دعاؤں کا ذکر کرتے کرتے اللہ کریم نے اس صورت کو ختم کیا، اور آخر میں اہل ایمان کو تقوی کا حکم دیا، واتقوا اللہ، اے ایمان والو ان احکام پہ عمل کرو، تقوی کی زندگی اختیار کرو، گناہوں سے بچو، توبہ کے ساتھ زندگی گزارو۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو ان اہل ایمان عقل مندوں کی فہرست میں شامل فرما دے۔ اللہ تعالیٰ اپنا ذکر بھی ہم سب کو نصیب فرمائے، اور اللہ کریم تقوی والی زندگی بھی مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جی بھائی رضوان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت میں انڈیا سے ہوں۔ میرا سوال یہ تھا حضرت کہ ابھی آپ نے ذکر کیا تھا کہ اصول اور فروع کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں، تو فروع کے اندر بھائی بہن بھی آئیں گے یہ نہیں آئیں گے؟ سمجھدار آدمی میں نے بتا دیا ہے، اصول سے مراد والدین اور ان کے والدین، فروع سے مراد اولاد اور ان کی اولاد، بہن بھائی اولاد ہوتے ہیں۔ میں نے تو واضح طور پر بتا دیا کہ بھائی اگر مستحق ہے اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بہن مستحق ہے اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ فروع سے مراد آپ کی اولاد اور اولاد کی اولاد ہے۔ جی ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ جی حافظ عمران صاحب۔ حافظ عمران۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد محترم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ استاد محترم، میرا ایک تو پہلا سوال یہ ہے کہ یہ جو روزے کی دعا بتائی گئی ہے وابی سومی گدن نوئی کو، یہ میں کئی جگہ پڑھ چکا ہوں، یہ اس کا معنی غلط بنتا ہے۔ آپ نے سبق پورا سنا ہے؟ جی میں سن رہا تھا۔ تو جو میں نے وضاحت کی ہے اس کا معنی غلط بنتا ہے یا ٹھیک بنتا ہے، وہ آپ کو ہاں سمجھ جی آئے؟ جی جی۔ تو پھر اور دوسرا افطاری کے وقت کی جو دعا بتائی جاتی ہے، یہ اللہم جب انی افطاری لقسم۔ دیکھیں بھائی عمران، اللہ کے لیے میری بات کو سمجھا کریں۔ میں نے کل بھی کہا تھا کہ جتنی بات پڑھ لیں اس پر کوئی سوال ہو تو کریں۔ افطاری کی دعا ہم نے پڑھ لی ہے، نہیں ابھی نہیں پڑھی۔ تو پھر کون سی جلدی کون سی ہوگی؟ آپ میں جی نے اس کے کل بھی گزارش کی تھی کہ جتنا سبق پڑھتے تھے جی اس کے بعد آپ کرتے تھے۔ افطاری جی پڑھ لیں گے، مسائل پڑھ لیں گے، اب اگر کوئی مسئلہ رہ جائے اور آپ کے ذہن میں سوال ہو تو آپ کریں۔ وابی سومی قدیمہ بھائی تو میں شاہ رمضان، اس پر جتنی بات میں نے کی ہے وہ آپ سمجھیے، اس پر کوئی سوال ہے تو آپ کریں۔ آپ کہتے ہیں کہ فلاں کہتے ہیں کہ اس کا معنی غلط ہے، میں نے تو بتا دیا کہ معنی غلط نہیں ہے۔ قدیم کا معنی کل نہیں ہے، قدیم کا معنی مستقبل کا۔ جی افطاری کی جب پڑھ لیں گے پھر افطاری پر کر لیں۔ جی، اور زکوٰۃ کے بارے میں پوچھنا یہ تھا کہ کسی نے پلاٹ لیا ہے یا کسی کے پاس یعنی کہ تجارت کی نیت سے لیا ہے، تو اس پر سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ واجب ہوگی، یعنی کہ جب وہ بیچے گا اس وقت واجب ہوگی، یا یعنی کہ جتنی دیر میں؟ نہیں، آپ زکوٰۃ دیتے ہیں یکم رمضان کو، آپ کا سال پورا ہوتا ہے یکم جی رمضان کو، آپ نے پلاٹ خریدا ہے 25 شعبان کو، اب اس کے لیے الگ سال نہیں ہوگا، یاد رکھنا 25 شعبان کو آپ نے خریدا ہے، یکم رمضان کو دیکھیں گے کہ اب اس کی موجودہ قیمت کتنی ہے، جو اس کی قیمت بنتی ہے اس پر زکوٰۃ اسی سال دیں گے، جب بیچیں گے اس وقت نہیں دیں گے۔ آئندہ سال بھی اگر آپ کے پاس موجود رہا تو اس کی قیمت پھر دیکھیں گے، جتنی اس کی قیمت بنے گی اس پر زکوٰۃ پھر دیں گے، جب بیچ دیں گے پھر زکوٰۃ ختم ہو جائے گی، پھر اس کی قیمت پر ہوگی، پلاٹ پر تو نہیں ہوگی۔ استاد محترم، جیسا کہ یعنی کہ قسطوں پہ آپ نے بتایا، قسطوں پہ کسی نے لیا ہے تو قسطیں ابھی مکمل نہیں ادا کی، جیسے آپ نے بتا رہے تھے۔ جتنی ادا کر چکا ہے ان کی قیمت کیا بنتی ہے؟
10 लाख का खरीदा है, 5 लाख अदा कर चुका है, आधे प्लाट की कीमत वो अदा कर चुका है, आधे की उसने अदा करनी है। अब हम ये देखेंगे कि मौजूदा उस मुकम्मल प्लाट की कीमत कितनी है। 10 का खरीदा था, 5 अदा कर चुका है, 5 अदा करना है, उसकी मौजूदा कीमत है 12 लाख। जो 5 अदा करना है उसे माइनस करेंगे, मनफी करेंगे, मिनहा करेंगे, बाकी 7 लाख की वो ज़कात देगा। जी। और दूसरा उस्ताद मोहतरम, ये बैंक में मिसाल के तौर पे पैसे अकाउंट में जमा कराए हैं किसी ने 1.5 लाख रुपया या 2 लाख के करीब, उसके बाद फिर वो किसी को उधार कर्जे के लिए दे देता है, उसमें से पैसे कुछ कोई 1 लाख रुपया दे देता है, तो उसके बाद किस वक्त ज़कात वाजिब होगी? ज़कात इस पर अब भी वाजिब है, क्योंकि इसने अभी वो पैसे लेने हैं। 1 लाख इसने लेना है, 1 लाख इसके पास पड़ा हुआ है, 1 लाख इसने लेना है, गोया कि इसके पास 2 लाख अब भी मौजूद है। अब ये 2 लाख की ज़कात देगा। इसे मिल जाए कर्जा फिर भी ठीक है, ना मिले फिर भी इसका मसला है, चूंकि इसने लेने हैं, जो लेने होते हैं उन पर ज़कात जरूरी होती है। उसके बाद साल मजीद गुजरने के बाद मजीद मजीद कल के सबक का इंतजार कर लें, आने वाले सबक में हमारा ज़कात फार्म आ रहा है, उसको सामने रखकर मजीद मैं समझाऊंगा इंशाअल्लाह। जी जज़ाक। जी, मीर अजीज साहब। मीर अजीज, नदीम अहमद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। उस्ताद मोहतरम, रोज़ा के फिदिया के बारे में बता देते, कोई सवाल कर रहा था तो उन्हें बताना है। जी, क्या बताऊं? रोज़ा के फिदिया के बारे क्या बताऊं रोजे के फिदिया के बारे में, क्या बताऊं? अगर कोई बंदा में रोजा कि नहीं रख सकता और रखने की जी जी हाँ। उम्मीद भी रख भी हाँ, नहीं सकता, उम्मीद नहीं और है, ये बहुत उम्मीद बूढ़ी भी हो नहीं है गई कि हैं। आइंदा रख सकेगा, तो फिर नहीं रमजान है। का चांद नजर आने के बाद अपने रोजे का फिदिया अदा करेगा। एक रोजे का फिदिया एक सदकतुल फितर के बराबर होगा। अच्छा, मतलब बिल्कुल माजूर हो चुकी हैं वो, कुछ उनको याद भी नहीं रहता है। जी जी, बहुत माजूर हो चुकी हैं नानी, तो उनको मैंने याद नहीं बता दिए रहता है। हाँ। बिन नदीम मैंने बता दिए, जो माजूर है नहीं रख सकता, तो रमजानुल मुबारक हम्म, का चांद नजर आने के बाद एक रोजे का फिदिया एक सदकतुल फितर के बराबर होगा। ये 30 अच्छा। सदकतुल फितर के बराबर, यानी अगर 200 रुपया सदकतुल फितर बनता है तो इसके रोजों का फिदिया 6,000 रुपए बनेगा। जी अच्छा, और जो नहीं रख पाए उनको भी इसी तरीके से अदा करना होगा, है ना? जी जी, इसी तरह अदा करेगा जी। चलिए, एक सिक्का फित्र के बाद ठीक है, जी, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, और किसी भाई ने कोई बात पूछनी है तो? चलें, ठीक है, दुआ में याद रखें, मजीद कल इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।